دوسرا عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور تھا، جو عباسی خلافت کا حقیقی بانی اور مضبوط ترین حکمران مانا جاتا ہے۔ اس نے اپنے بھائی عباسی خلافت کے پہلے خلیفہ ابو العباس الصفاح کی وفات کے بعد خلافت سنبھالی۔ ابو جعفر المنصور خاندانی طور پر عباسی تحریک کا اہم ترین رکن تھا اور خلافت کی تشکیل میں بڑا کردار ادا کر چکا تھا۔ جب الصفاح کی وفات ہوئی تو منصور کو خلیفہ مقرر کیا گیا، کیونکہ وہ عباسی خاندان میں سب سے تجربہ کار اور بااثر شخصیت تھا۔ خلافت سنبھالنے کے بعد اس نے عباسی سلطنت کو مستحکم کرنے کے لیے کئی اہم اقدامات کیے۔ ابو جعفر المنصور نے 754 عیسوی سے 775 عیسوی تک تقریباً 21 سال تک حکومت کی۔ اقتدار کی کشمکش اور سیاسی چالاکی میں منصور کو اپنے خاندان کے افراد سے سب سے زیادہ خطرہ تھا۔ خلیفہ الصفاح کی اولاد بھی خلافت کے لیے دعویدار تھی، لیکن منصور نے ان کو اقتدار سے دور رکھا اور ان کی سرگرمیوں پر گہری نظر رکھی۔ ابو مسلم خراسانی عباسی خلافت کے قیام میں کلیدی شخصیت تھی، لیکن منصور نے سمجھ لیا کہ اس کی مقبولیت خلافت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔ منصور نے اسے بڑی چالاکی سے اپنے دربار میں بلایا اور قتل کروا دیا، حالانکہ خراسان اور مشرقی علاقوں میں اس کے قتل پر شدید ناراضگی پیدا ہوئی۔ منصور نے اپنی حکومت کے دوران عراق، خراسان، شام اور حجاز میں ہونے والی کئی چھوٹی بڑی بغاوتوں کو کامیابی سے کچلا۔ منصور کے دور میں ہونے والی اقتصادی سرگرمیاں بھی اہم ہیں۔ منصور نے عباسی خلافت کے مالی نظام کو مضبوط کیا، اس نے محصولات کے نظام کو بہتر بنایا اور کرپشن کے خاتمے کے لیے سخت قوانین نافذ کیے۔ وہ کفایت شعاری کے لیے مشہور تھا اور بے جا خرچ سے پرہیز کرتا تھا۔ اس کی کفایت شعاری کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دور میں خزانہ بھرپور ہو گیا اور اگلے خلیفہ المہدی کو مالی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ زرعی ترقی کے لیے دریائے دجلہ اور فرات کے کنارے زراعت کو فروغ دیا گیا اور کاشتکاری کے نئے طریقے متعارف کروائے گئے، اور تجارت میں بغداد کی تعمیر نے عباسی خلافت کو تجارت کے مرکز میں تبدیل کر دیا۔ مختلف علاقوں کے تجارتی قافلے بغداد آتے، جس سے خلافت کی دولت میں اضافہ ہوا۔ منصور نے علم و دانش کے فروغ کے لیے اقدامات کیے جو بعد میں عباسی سنہری دور کی بنیاد بنے۔ اس نے بغداد میں یونانی، فارسی اور ہندی کتابوں کے ترجمے کا انتظام کیا۔ منصور کے دور میں کئی مشہور علماء اور دانشور موجود تھے۔ امام مالک اور امام ابو حنیفہ، یہ دونوں اسلامی فقہ کے عظیم امام تھے جنہیں منصور کے دور میں شہرت ملی۔ منصور نے امام ابو حنیفہ کو قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کا عہدہ پیش کیا، لیکن انہوں نے انکار کر دیا، جس پر انہیں قید کر دیا گیا۔ ان کے دور میں ایک اور اہم شخصیت امام جعفر صادق تھے، جو کہ اہل بیت کے ایک اہم امام تھے اور جنہیں علمی دنیا میں اعلیٰ مقام حاصل تھا۔ خلیفہ منصور کے دور میں نجوم، ریاضی اور طب میں تحقیقات کی حوصلہ افزائی کی گئی۔ عسکری کامیابیوں میں منصور نے بازنطینیوں کے خلاف کامیاب مہمات چلائیں، جن میں خلافت کی سرحدوں کو مضبوط کیا گیا۔ خراسان اور دیگر مشرقی علاقوں میں ہونے والی بغاوتوں کو منصور نے اپنی افواج کے ذریعے کچل دیا، جس سے خلافت کا دائرہ وسیع اور مستحکم ہوا۔ ابو جعفر المنصور نے 775 عیسوی میں مکہ کے قریب حج کے دوران وفات پائی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا المہدی خلیفہ بنا۔ منصور اپنے مخالفین کو سختی سے ختم کرنے کے لیے مشہور تھا۔ اس کی کفایت شعاری اور تنظیمی صلاحیتوں نے عباسی خلافت کو مضبوط بنیاد فراہم کی۔ عباسی خلافت کو اداروں، مالیات اور سیاسی سطح پر منظم کرنا اس کی سب سے بڑی کامیابی تھی۔ ابو جعفر المنصور کا دور حکومت نہ صرف عباسی خلافت کے استحکام بلکہ اسلامی دنیا کی ترقی کا بھی عہد تھا۔ اس کے فیصلوں اور اصلاحات نے خلافت کو کئی صدیوں تک قائم رہنے کا راستہ ہموار کیا۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں۔